میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کو پڑھانا ضروری کیوں ہے؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو کیوں پڑھائیں؟ ارے اچھی بھلی وہ گھر میں کام کر رہی ہے، اپنی ماں کی سیوا کر رہی ہے، اب گھر سے اٹھا کر اس کو ہاسٹل میں کیوں ڈالیں، مدارس میں کیوں بھیجیں؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہیں تو وہ کسی اور کے بیٹے کو پڑھائے گا، وہ مدرسے میں جا کے پڑھائے گا، کسی مکتب میں پڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے گھر کو سنبھالے گی۔ گھر میں جو بے دینی ہے، گھر میں جو تاریکی ہے، اس تاریکی کو وہ ختم کرے گی۔ گھر میں جو بے برکتی ہے، اس ایک بچی کی پڑھنے کی وجہ سے وہ بے برکتی ختم ہوگی، نورانیت ہمارے گھروں میں آئے گی۔ چھوٹی سی بچی ہے، 8 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، آپ نے مدرسے میں داخل کیا، چھٹیوں میں وہ گھر آئے گی، گھر آ کر اور بچوں کی طرح وہ کھیلے گی نہیں، بلکہ وہ قرآن لے کے بیٹھے گی، اپنا سبق یاد کرے گی، اپنے بھائی بہنوں کو بھی پڑھائے گی۔ یہی بچی بڑی ہوتی ہے، مدرسے سے فارغ ہوتی ہے، عالمہ بنتی ہے، تو اپنے دوسری بہنوں کو، دوسری سہیلیوں کو مسائل بتائے گی، اپنے ماں بہنوں کو بھی مسائل بتائے گی۔ اس کی شادی ہو جائے، پھر دوسرے گاؤں میں یہ منتقل ہوگی، وہاں پر بھی دین کے حلقے لگیں گے۔ خود اس کے گوشت سے جو بچے پیدا ہوں گے تو کوئی حسن بصری پیدا ہوگا، کوئی امام حسین جیسا پیدا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے بیٹوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹوں کی تعلیم میں روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، کم از کم اپنی بیٹیوں کو بھی دین کی اتنی تعلیم ضرور دیں کہ وہ ضروری مسائل یاد کر سکے۔ مکمل عالمہ نہ بنا سکتے ہوں، کم از کم 3-4 سال ان مدارس کو ضرور دیں۔ اور جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی، من سن سنتا حسنتا، اس حدیث شریف پر عمل کرتے ہوئے آپ خود بھی پہل کریں اور دوسرے لوگوں سے بھی ترغیب دلائیں کہ اس مدرسے کی جان مال اور ہر طرح سے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے مشعل راہ بنائے اور ان کے تعلیم کے لیے اسے مرکز بنائے اور ان کے انتظامیہ کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔